إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ دراتے یہ ہیں، ہلتی نیوں جماتے یہ ہیں، ٹوٹی آس بداتے یہ ہیں، چھوٹی نبض جلاتے یہ ہیں، جلتی جھاں بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہساتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے معطی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں. شافع نافع رافع دافع کیا کیا کثرت لاتے یہ ہیں. شافع امت نافع خلقت رافع رتبے پاتے یہ ہیں. دافع یعنی حافظ و حامی دفع بلا فرماتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. بندے کرتے ہیں کام غضب کے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. نزح روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں. مرقد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اس کے نائب ان کے صاحب حق سے خلق ملاتے یہ ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہیں. قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں. خود سجدے میں گر کر اپنی گرتی امت اٹھاتے یہ ہیں. سیکھوں بے کسرانے والے کون چھپاتے یہ ہیں. سلم سلم قید حرس سے پھل سے پار جلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. جن کے چھپر تک نہ ان کو موتی مال سجواتے یہ ہیں. جن کے جوتی نہ ٹوپی ان کو تاج براق دلاتے یہ ہیں. قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت حامی ملت شفیع امت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشے بزم جنت پیکر فضل و رحمت تاجدار کائنات شان کائنات جان کائنات رحمت کائنات
اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، وہ غریب نواز جو اٹھیں تو پھل کو روج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، جن کے چہرے سے سورج ضیاء لیتا ہے، جن کے دانتوں کی چمک سے جواہرات چمکنے کا ہنر جانتے ہیں، جن کے لبوں کی نزاکت سے غنچے چٹکنے کا سلیقہ جانتے ہیں، جن کے سانسوں کی مہک سے مشک و عنبر خوشبو پاتے ہیں، جن کی زلفوں کی لہک سے کائنات بننا اور سنورنا سیکھتی ہے، جن کی گفتگو سے بلبل نغمے سیکھتی ہے، جن کے چلنے سے خرام ندیاں چلنے کا ہنر جانتی ہیں، جن کی آنکھوں کی حیا سے کلیوں کو شرمانا آتا ہے، جن کے ابروئے ناز کو دیکھ کر حلال اپنی صورت تراشتا ہے، جن کے جلال سے بجلیاں کڑکنا اور جمال سے باد نسیم چلنا سیکھتی ہیں، جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو رستے میسر آتے ہیں، جن کا آنا من اللہ ہے، جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء اہل سنت، صاحبان محبت و مودت، عاشقان رسول، غلامان اصحاب رسول، وابستگان دامن آل رسول، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حضور کے میلاد شریف کے سلسلہ میں اور پہلوان صاحب اور ان کے برادران کے والدین کے اصال ثواب کے حوالہ سے انہیں وفات پذیر ہے، مالک مرحوم مین کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اس رحمت برے ماحول کا صدقہ جس قبرستان میں اس مائی بابے کی قبر ہے، اللہ سارے قبرستان پہ بلکہ حضور کی جمیع امت میں جتنے صاحب ایمان ہیں سب کو یہ نور عطا فرمائے۔ خوش بخت وہ والدین ہوتے ہیں جن کی اولادیں ایسے رستے پر ہوتی ہیں کہ جن کی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ دعا سے فائدہ ہوتا ہے، دعا فائدہ دیتی ہے، دعا سے قبریں روشن ہوتی ہیں۔ ہر والد کو یہ دولت نہیں ملتی، ہر مائی کو یہ نصیب نہیں میسر آتے کہ ان کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے ہوں، دعا کرنے والے ہوں۔ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اگر بندہ چاہے کہ میرے مرنے کے بعد سلسلے جاری رہیں اور سجدے کرنے والی اولادیں رہیں، تو ان والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ان مدارس میں پڑھائے، ان علماء سے محبت پیدا کرائے جن علماء کا یہ نظریہ ہے کہ دعا سے قبریں روشن ہوتی ہیں، اور وہ مذہب، وہ مسلک اہل حق، اہل سنت و جماعت کا
مذہب ہے. جو والدین احتیاط نہیں کرتے، نہ خود کرتے ہیں نہ اپنی اولاد کی احتیاط کرتے ہیں، پھر ان کے گھر میں بکھیرے پڑ جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بچہ جس صحبت میں بیٹھے گا اس صحبت میں بیٹھنے کا اس پہ رنگ چڑھے گا اور وہ سوچ ضرور پکڑے گا، وہ ضرور سوچ لے گا. پھول کی مائیت میں رہنے والا رومال اگر تھوڑی دیر صحبت اختیار کرے تو اس کے دامن میں خوشبو آ سکتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ کسی اہل سنت و جماعت کے باعمل عالم دین کے ساتھ رہے تو اس کے من میں کیسے اجالا نہیں پیدا ہو سکتا، اس کے باطن کو کیسے روشنی میسر نہیں آ سکتی. بری صحبت سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان بھی ہے تقوی بھی ہے، دونوں چیزیں مکمل ہیں، لیکن پھر بھی معیت صادقین کی کیوں ہے؟ کہ ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کسی صاحب دل کے پاس بیٹھا جائے. ایمان کی حفاظت اور تقوی کی حفاظت تبھی ہوگی نا کہ جب کسی صاحب دل کی معیت ہوگی، کسی اہل حق کی نگاہ ہوگی، تو تب تقوی محفوظ رہے گا، تب ایمان محفوظ رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ اب پہلے ایمان کی بھی بات کر دی، تقوی کی بھی بات کر دی، دونوں عہدوں سے پکارا، دونوں عہدوں سے پکارا، اور پکار کر جس کے قدموں میں بٹھایا وہ اپنا دوست ہے، وہ اپنا یار ہے، وہ اپنا پیارا ہے. اپنے پیارے کو کتنا دیا، کیا دیا؟ میرے پاس کوئی ترازو نہیں. کتنے سر اوپر کریں پگڑیاں گر جائیں. شیطان ازلی دشمن ہے اور کتنا بڑا دشمن ہے، کتنا بڑا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان کھلا دشمن ہے، اور اتنا دشمن ہے کہ نبیوں نے بھی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور نے اپنی امت کو کیا سکھایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اتنا بڑا دشمن کہ ہر شخص کہتا ہے یا اللہ اپنی پناہ دے دے شیطان مردود سے. اب شیطان کو کتنی طاقت ملی، کتنی طاقت ملی کہ بندے کو خیال آئے تو اس خیال کا پتہ بھی شیطان کو ہے. اتنا علم دے دیا گیا، اتنا اختیار دے دیا گیا، اتنی طاقت دے دی گئی کہ سوچ آئی ہے اور اس نے گردش شروع کر دی ہے. علم نہ ہو تو گردش کیسے ہے؟ اور یہ شیطان کا علم ہے. اب طاقت کتنی ہے کہ وہ بندہ آفاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے. ججتے نہیں کن شک و حمام اس کی نظر میں، جبریل و اسرافیل کا سجاد ہے مومن. لیکن وہ بندہ جب ڈرتا ہے تو ہر شعبے والے کو جکڑتا ہے. وہ چاہے غوث ہے تو اسے بھی جکڑنے کی کوشش کرے گا، چاہے کتب ہے تو اسے بھی جکڑنے کی کوشش کرے گا. اور اس کے علم کے اعتبار سے، اس کی سوچ کے اعتبار سے، جتنی بڑی سوچ ہے اس سے بڑی سوچ شیطان کو ملی ہوئی ہے. اور اس سوچ سے بڑھ کر وہ آگے سے جال ڈالے گا، آگے سے ورغلانے کی کوشش کرے گا. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا قبلہ کہ علم اتنا، اختیار اتنا، اور پھر حاضر بھی ناظر بھی کیا شیطان کو نہیں دے دیا؟ اللہ اکبر. وہ رب جس نے اپنے دشمن کو اتنا دیا ہے، پیاروں کو کتنا دیا ہوگا. سیدی مرشدی یا نبی یا
اللہ اکبر. پھر پیاروں کو ایسی طاقت دے دی, ایسی نظر دے دی کہ نجم الدین کبرا کہاں وضو کر رہا ہو اور فخر الدین رازی کہاں ہو, ادھر سے وضو کا چھٹا مارا, ادھر سے ایسے چھینٹا مارا, کہ بغیر دلیل کے اس کو بغیرت کو کہو, مردود کو کہو, میں بغیر دلیل کو رب کو مانتا. کتنا سفر تھا, کتنی دوری تھی, کتنا کچھ تھا, لیکن دوری تو بڑی ہے, لیکن پیاروں کے کو اتنا دیا ہے کہ ان کے سامنے کوئی دوری نہیں. جب شیطان اتنی جلدی آ سکتا ہے تو اللہ کے بندے کی کتنی طاقت ہو. شیطان جب رگ رگ میں بندے کی کام کر سکتا ہے, سوچ پہ قابو ڈال سکتا ہے, نظر پہ قابو ڈال سکتا ہے, خون میں وہ خون کی طرح بہہ سکتا ہے, تو قبلہ پھر دشمن اور دوست. اگر عام دوست کو اتنا دیا ہے تو اپنے محبوب کو کتنا دیا. اولیاء کو اتنا ملا ہے تو ان کو کتنا دیا ہوگا. ہے تو کہ بلا میں شروع ہی میں اتنی بات کر دینا چاہتا ہوں کہ بندے کیا بندے ہیں, امتی وہ کیا امتی ہیں, اور وہ کیا ہیں اور کہتے کیا ہیں. ایسی تکڑیاں رکھ لیں کہ اتنا دیا تھا, اتنا دیا تھا, اتنا دیا تھا, اتنا دیا تھا. شاہ جی بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, دیگر فضلاء بیٹھے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, فرمایا ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تم گن ہی نہیں سکتے. مجھے دی, تجھے دی, کافر کو دی, منافق کو دی, فاسق کو دی, فاجر کو دی, سب کو دی, اتنی دی تم گن نہیں سکتے. رب فرماتا ہے غیرت کر, حیا کر, جو تمہیں دیا تم گن نہیں سکتے, جو یار کو دیا ہوگا گن لاؤ. اتنا دیا اور اتنا, اور پھر منبر بھی ان کا, پھر مصلی بھی ان کا, منبر اور مصلی بھی ان کا, اور انہی پہ ہی دور دور مالکیں پہ گئے, اور مالکیں پہ گئے. یہ کس کا منبر ہے, یہ کس کا مصلی ہے؟ کہہ دو منبر رسول ہے اور مصلی رسول ہے, تو اس پہ بیٹھنے کا حق بھی وہ رکھتا ہے جو عاشق رسول ہے. ہم اپنے نبی کے دیوانے, صدیق و عمر کے دیوانے, عثمان و علی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ پہلی والا بچہ 16 پاس کا کہے کہ اس کو اتنا آتا ہے اتنا نہیں آتا. کبھی یہ بھی ہوا ہے امتی نبی کے بارے میں کہ کبھی دیکھا ہے کہ شاگرد استاد کو تولتا ہو, مرید پیر کو تولتا ہو, کارکن لیڈر کو تولتا ہو, بیٹا باپ کو تولتا ہو, وہ امتی ہے جو نبی کو تول رہا ہے اور بول بھی سرکار پہ رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, ہم نے شیطان کو اتنا دے دیا ہے تو تم سمجھ ہی نہیں رہے کہ اس نے مہلت مانگی ہم نے دے دی, لیکن ساتھ کیا فرمایا, سب کو لوٹے گا, سب کو لوٹے گا.
لیکن الا عباد اللہ المخلصین، اور جو میرے ہوں گے، جو میرے ہوں گے ان کو لوٹے گا؟ ہاں، تو پھر جو اس کے ہیں، رستہ تو شاہ جی بڑا ہی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے، چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، لٹیرے بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن اگر گاڑی کے آگے ہوٹل والی گاڑی لگ جائے تو چور بھی بھاگ جاتے ہیں، بھاگی بھی بھاگ جاتے ہیں، سب کچھ بھاگ جاتے ہیں، سارے بھاگ جاتے ہیں کہ محکمے کی گاڑی آ رہی ہے، گورنمنٹ کی گاڑی آ رہی ہے، گورنمنٹ کا بندہ آ رہا ہے، محکمہ آ رہا ہے۔ وہ فرمایا کسی اللہ کے بندے والی گاڑی کے پیچھے لگا لے، سارے چور بھاگ جائیں گے کہ یہ محکمے کا بندہ ہے۔ چور کو پتا چلے گا، ڈاکو کو پتا چلے گا، شیطان کو پتا چلے گا، حافظی کو پتا چلے گا، خارجی کو پتا چلے گا، پتا چل جائے گا محکمے والا ہے۔ محکمے کی گاڑی آ رہی ہے اور ساتھ پیچھے آ رہے ہیں، اب پیچھے والوں میں جو بھی ہے، رستے بن رہے ہیں، ہوٹل چل رہا ہے، رستے بن رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا مع الصادقین، مع الصادقین، مع الصادقین، سچو والی گاڑی کا ہوٹل ہے۔ تو ان کے ساتھ لگ جا، ان کے ساتھ بیٹھ جا۔ تو بلا ارادہ میں نے بات کرنی اور تھی اور نصیب آپ کے، عرض یہ کر رہا تھا اپنی اولادوں کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ کس طرح بچیں گی؟ سب سے خطرناک جو کام ہے نا، سب سے خطرناک بربادی والا، وہ بری صحبت ہے۔ آج کالجز میں کیوں تباہی ہو رہی ہے؟ یونیورسٹیوں میں کیوں تباہی ہو رہی ہے؟ 90% میرے چمکتے چہرے نوجوان بیٹھے ہیں، ان کی نظر کرتے ہوئے عاجزانہ جملہ، کیوں تباہی ہو رہی ہے؟ علم کی شرائط، علم کے جو فرائض ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک بھی پورا نہیں۔ جیسے وضو کے فرائض ہیں، نماز کے فرائض ہیں، ہر چیز کے فرائض ہیں، علم حاصل کرنے کے بھی فرائض ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ نیت ٹھیک ہو، روٹی نہ ہو، گاڑی نہ ہو، صنعت نہ ہو، خدا کی رضا ہو کہ وہ ہنر سیکھ رہا ہوں، وہ علم پڑھ رہا ہوں جو مخلوق کے خدا کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا اور غلامان مصطفیٰ کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا۔ کالجز، یونیورسٹیوں میں تو مسلمانوں کے بچوں کی خاموش نسل کشی کیوں ہو رہی ہے؟ سب سے پہلا بگاڑ یہ ہے۔ آج اگر یہ بتا دیا جائے کہ اس یونیورسٹی کی ڈگری سے نوکری نہیں ملے گی، وہاں کوے بیٹھے ہیں، ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے یا اس کی رضا ہے؟ کس کے لیے؟ پہلا فرض۔ اور دوسرا فرض کیا ہے؟ پہلی نیت ٹھیک ہو، دوسرا نصاب ٹھیک ہو۔ کیا ہو؟ نصاب میں غلطیاں تو غلطیاں، اگر کفر بھی ثابت ہو جائے، کفر بھی ثابت ہو رہا ہے، ایسے نصاب، ایسے نامکمل، اس پر میں نامکمل بھی نہیں کہہ سکتا، نامناسب کہوں۔ اچھا اس سے بھی کوئی اگر الفاظ ہوں تو پوچھ لیجیے علماء سے، ایسا نصاب۔ اب پہلا فرض بھی گیا، دوسرا فرض بھی گیا، نصاب کیا ہے؟ الف انار بے بکری تے تختی، تختی پڑھنے والے کو تخت
تختی تو آ جائے گی، لیکن اس تختی پر کیا بنے گا؟ الف انار بے بکری تے تختی، الف سے اللہ بھی بن سکتا، بے سے بسم اللہ بھی بن سکتا۔ ایسا نصاب ہونا چاہیے کہ بچہ پڑھتا جائے اور آگے بڑھتا جائے۔ تیسرا فرض یہ میلاد کی برکت ہے۔ شاہ جی لوگ پوچھتے ہیں میلاد سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے؟ اگر مجھے وقت ملا تو میں بھی بتاؤں گا کیا ملتا ہے، لیکن مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ان کے دل بولیں گے، ان کی زبانیں بولیں گی کیا ملتا ہے۔ اور ملتا ہے تو آتے ہیں نا۔ اور ملے نا تو آئے کون؟ آئی تو قبلہ ابے کو ابا کہنے کے لیے بچہ تیار نہیں، صبح جو جیب خرچ 30 روپے نہ دے تو یہاں سے ملتا ہی کچھ نہیں، یہاں سے ملے ہی کچھ نہ، اور ویسے ہی آ جائیں نا۔ جن کے لیے آئے ہیں اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بارے میں سونا رب فرماتا ہے لا یشکا جلیسہم۔ اس کو دیکھتے ہو کون کون بیٹھا تھا، کون کون بیٹھا تھا، کون کون بیٹھا تھا، رشتے آ کے دیکھتے ہیں یا غلامی بیٹھا تھا، 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 ایک چور بھی بیٹھا تھا، ایک ڈاکو بھی بیٹھا تھا، ایک غلامی بیٹھا تھا جو اس نیت سے نہیں آیا تھا۔ فرمایا مجھے ڈاکو سے غرض نہیں، مجھے محبوب کے غلاموں سے غرض ہے۔ صحیح کو بخش دیا۔ کیا ملتا ہے؟ تمہیں ملے تو پھر نہ بولو، تمہیں ملے تو پھر نہ بولو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آجو میلاد میں تمہیں بھی ملے گا، پھر کبھی بھی نہیں بولو گے۔ ملتا کیا ہے؟ یہاں ملتا ہی نہیں، وہ بندہ مصطفیٰ سے مل کر خدا سے ملتا ہے، ملتا ہے۔ جن کا نام لینا ہے ان کا نام بتا رہا ہے کس کا میلاد ہے، ان کا نام لو۔ رب کا نام اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، ہونٹ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، لیکن جس کا میلاد ہے جب بھی نام لو دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں۔ فرمایا اس کا میلاد ہے کہ جو دونوں ہونٹوں کو جس کا نام ملاتا ہے، کیا جو مخلوق کو رب سے ملاتا ہے۔ جیسے نام سے ہونٹ ملتے ہیں، جیسے یہ نام ہونٹ ملاتا ہے، یہ ذات بندے کو خدا سے ملاتی ہے۔ تو مل جائے تجھے پتا چلے کیا ملتا ہے، کیا ملتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی بات نیت، دوسری بات، تیسری بات استاذ۔ اگر استاد ناقص ہے تو شاگرد، تو آج میں آہستہ سے کہہ دوں، ویسے یہ زیب تو یہ میں نہیں کہتا کہ مجھے نہیں دیتا، آپ کو بھی نہیں دیتا، لیکن حقائق سے کبھی صرف نظر نہیں ہو سکتا۔ اگر استاد جی دو چار آپ کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کالجز میں کیا ہو رہا ہے، سکولوں میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے،
बिल्ली की तरह आंखें बंद करके अपने फूल, चाहे बच्चियां हैं चाहे बच्चे हैं, आंखों पे क्या पर्दा डला है, हम जहां वहां बैठा के आते हैं, वहां बैठा के आते हैं। ये जुनैद बगदादी है, ये राबिया बसरी है, राबिया बसरी है, जुनैद बगदादी है, फिर भी हाय 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 किसी ने हजरत जुनैद बगदादी से पूछा कि मर्द औरत को पढ़ा सकता है? और मैं पढ़ाने वाला बायजीद बुस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, काबा हो, खुदा की किताब हो, फिर भी खतरा है। सीना फट जाए अगर हकायक आपके सामने मैं रखूं तो। क्या हो रहा है? क्या तमाशा लगा है? आई हदीसों में जिसकी खबर वही जमाना तो आ रहा है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई हुआ भाई का दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। बुराई को हम अपना माल समझे, हराम को हम हलाल समझे, करें गुनाह और कमाल समझे। बताओ जमाने में क्या रहा? खड़े हैं सब हाथ बांधे, ख्याल में है सब अपने अपने। कोई इमाम मस्जिद से पूछे किसे नमाज पढ़ा रहा है? तीसरा फर्ज क्या है? आज मैं इल्म के फर्ज बता देता हूं, इतने ही काफी है। चौथा फर्ज, अगर तीसरे पे बात करूं तो अमल की बात तो हो गई है, तो जिसका नजरिया ही सरकार के खिलाफ हो उसके शागिर्द पे रंग चढ़ेगा या नहीं? बोलो बोलो। अच्छा वैसे आप हैं तो समझदार ना, इतना है कि हमने बद मजहबों के राफजियों के मदरसे में बच्चा नहीं डालना, खारजियों के मदरसे में बच्चा नहीं डालना, हमने फलां के मदरसे में नहीं डालना। कभी कॉलेज को भी देखा है कि इसका उस्ताद कैसा है, प्रोफेसर का नजरिया क्या है, क्या राफजी है, खारजी है, मरज़ई है? कभी सोचा है? बस इस पे फुल स्टॉप लगा के आपको सोचने के लिए अगले साल तक छोड़ रहा हूं। कभी सोचा है? करोड़ों रुपए की डिग्री हो, बच्चे को वहां से उठा ले, जिस बच्चे के जहन में गंद डाला जा रहा है वहां पर पढ़ा ले उस जगह पर, चाहे चटाई हो जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा डाला जा रहा है। मरने के बाद फिर खत्म होगा पहलवान की तरह, फिर दुरूद होगा, फिर मिलाद होगा, वरना आंखें मलता रह जाएगा। ऐसे बच्चे भाई पनीरी तुम इस जगह पे गाड़ रहे हो, और गंदम गाड़ने की बजाय डीला गाड़ो और को गंदम मिलेगी। चौथा फर्ज कितना? पहला दोहराओ, दूसरा अक्सर आज पहली मर्तबा इल्म के फर्ज सुन रहे हैं। उलमा तो बताते रहते हैं ना, कमियां हमारे अंदर हैं, नहीं जी बताते ही कुछ नहीं, सौखा हाल बताते ही कुछ नहीं। तू बैठा कब है? बैठा कब है उलमा के पास? प्रोफेसर डॉक्टर, मैं ये ना समझना कि इस शोबे की मैं इंसल्ट कर रहा हूं। सर के ताज हैं जो हुजूर के गुलाम है। इल्म अपना नूर रखता है, और बड़े बड़े लोग गंद में भी ऐसे हीरे बन जाते हैं हीरे, बहुत कुछ है। लेकिन मैं जुज़ियात की बात नहीं कर रहा, कुल की बात कर रहा हूं जी। मैं ऐसे कौम ये बात कर रहा हूं, बड़े अच्छे लोग हैं इस शोबे में, आपको पता ही नहीं। उस दाढ़ी का क्या फायदा जिसमें बुग़्ज़ रसूल हो? बस बगैर दाढ़ी के दिल में इश्क़ रसूल रख कर आंखों से आंसू बसाते दुरूद पढ़ते हैं, फिर जब तहज्जुद के वक्त निगाह पड़ती है तो फिर दाढ़ी भी आ जाती है।
کرم ہو جاتا ہے, مہربانی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکنا چاہتا ہوں کہ بیٹھا کرو تب پتا چلے گا. جو بیٹھو ہی نا, یہ بتاتے ہی کچھ نہیں, بیٹھو گے تو بتائیں گے نا. لیکن پتہ کیا, آپ سوچیں, بار بار سوچیں کہ بیالوجی کی ٹیوشن 15,000 اور قاری صاحب کی فیس 500. تمہارا بچہ قرآن پڑھے گا یا بیالوجی پڑھے گا؟ دیکھا گا کہ میرے سر کی 8 مہینہ آتے ہیں تو 15-20 ہزار لے کے جاتے ہیں ابا جی سے, پاپا سے 20 ہزار لے کے جاتے ہیں, اور قاری صاحب آتے ہیں تو 1000 روپیہ دے کے جاتے ہیں. تو میں نے قاری نہیں بننا, میں نے تو سر بننا ہے. کبھی غور فرمائیں, اب تنگ تو نہیں پڑ گئے؟ میلاد کی محفل ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی, میلاد مصطفیٰ, یہ پیغام مصطفیٰ. اچھا پروفیسر, ڈاکٹر, سب کچھ ہم اتنی ٹیوشن دے دیں اور معذرت کے ساتھ مولوی صاحب, امام صاحب, خطیب صاحب کہ جب تنخواہ بڑھانے لگے نا تو 1000 روپیہ بڑھانی ہو تو 5 منٹ کے ہم انتظامیہ والے کریں گے, 1000 روپیہ بڑھا دیں. یار یہ کرتے کیا ہے؟ نماز ہی تو پڑھاتے ہیں. کیا نقصان ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دیکھنے والا بچہ, یہ اولاد, یہ نسل مسجد سے بھی دور ہوگی, مکتب سے بھی دور ہوگی, حفظ میں دور ہوگی, ناظرے سے بھی دور ہوگی, دین کے مدرسے سے بھی دور ہوگی. وہ اسی طرف جائے گی جدھر پتا چلے گا پیسہ ملتا ہے. ان کو ابھی کیا پتا. میں اگلے دن رو کے میں نے گزارش کی ہے کہ یار نعت خاں کو تم جب نعت پڑھتا ہے 50-50 ہزار ایسے لٹا دیتے ہو, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, اس پہ بھی کلام ہے. لیکن اس وقت جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین 1.5 گھنٹہ قرآن پڑھ کے اس نے 80 آیتیں پڑھی ہیں, کوئی 20-30 حدیثیں پڑھ گیا ہے, 1.5 گھنٹہ خطاب فرمایا ہے. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اٹھ کے 10-15-20 روپے دے دے, لیکن ایک نے ڈائری پکڑی ہے, شعر شروع کیا, مجمع اٹھ گیا, اللہ جی درل درل درل. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 سال مار کھانے کا کیا فائدہ. ایک ڈائری پکڑو, 2 نعتیں یاد کرو, گڈی بھی آ جائے گی, سب کچھ آ جائے گا. اس نسل کو کیا دے رہے ہو, کیا دے رہے ہو اس نسل کو؟ اگر آج باپ عالم کی قدر کرے گا, بچے کا دل کرے گا یار میرے پاپا اتنے بڑے ہیں لیکن علامہ صاحب کے ہاتھ چومتے ہیں, مجھے فیکٹری کا آنر تو بننا ہے لیکن عالم بھی بننا ہے. ہمارے کردار ایسے ہونے چاہیے کہ ہماری اولادیں اس طرف جائیں, ہمارا سسٹم اس طرف جائے. لیکن ایسا کون کرے گا؟ کہاں جائیں گے؟ کیسا ہوگا؟ اچھا نکاح پڑھانا ہے تو مولوی صاحب نے, کلمہ پڑھانا ہے تو مولوی صاحب نے, مرنا کرنا ہے تو مولوی صاحب نے, کل کرنا ہے تو مولوی صاحب نے, 10واں کرنا ہے تو مولوی صاحب نے, چیلم کرنا ہے تو مولوی صاحب نے, سب کچھ کرنا ہے تو مولوی صاحب نے. مولوی صاحب کر دے کی کر دے, کبھی سوچا ہے؟ اچھا یہ نہ کہنا کہ آپ نے محکمے کی تعریف کر رہے, ہماری نہیں کر رہے. میرا محکمہ یہ سارا ہے, صرف یہ محکمہ نہیں جی, میرا یہ صرف محکمہ نہیں, میرا تو محکمہ آپ بھی ہیں. جو سنی ہے وہ میرا ہے, جو عاشق رسول ہے وہ میرا ہے, جو حضور کا ادب کرنے والا غلام ہے وہ میرا ہے. اور بڑے سے بڑا وزیر, امیر, کبیر کچھ بھی وہ حضور کا نہیں.
تھے میاں میر کے پاس آیا نا اورنگزیب عالمگیر، تو آپ آرام کر رہے تھے، دن کا ٹائم تھا، درویش نے کہا کہ اورنگزیب عالمگیر آیا بابا جی کو اندر بتاؤ جا کے، کہا وہ تو آرام کر رہے ہیں، وہ تو آرام کر رہے ہیں، کہا میں بادشاہ ہوں، کہا جی ٹھیک ہے بادشاہ ہیں، لیکن اندر وہ بادشاہ لیٹا ہے جس کے پاس بادشاہ آیا ہے، اندر وہ لیٹا ہے جس کے پاس بادشاہ آیا ہے، وہ کتنا بڑا۔ بابا فرید ایسے اللہ اکبر جل شانہ ایسے بیٹھے ہیں نا جی، خواجہ بختیار کاکی، بابا فرید کے پیر کون تھے؟ خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور بابا فرید ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، فرید ایسے نہیں بن جاتے، ایسے بنتے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک نورانی چہرہ درویش آیا، جب آیا نا، آیا بیٹھ کے خوشبو بتا رہی تھی کہ خوشبو والا، ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، قبریں ختم ہو گئی ہیں، ہر شے ختم ہو گئی ہے، کوئی نام لینے والا نہیں، آج بھی میرے حضور کا نام ہے، قیامت تک میرے حضور کا نام ہے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ اور یہ تو حضور ہے نا، جو حضور کے لڑ لگ جاتا ہے۔ آج مائی حلیمہ حلیمہ شاہ جی کیوں ہو رہی ہے؟ حلیمہ 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 کیوں ہو رہا ہے؟ بچہ بچہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے نام اسی کا رہتا ہے جو سونے کے لڑ لگ جاتا ہے۔ کس نے کرایا ہے؟ میڈیا پر بھی پابندی، اعلانات میں بھی پابندی، ہر شے پہ پابندی۔ وہ لیاقت باغ میں 60 لاکھ سے زیادہ بندہ کون لایا ہے؟ کون لایا ہے جو دامن مصطفیٰ سے لگتا یگانہ ہو گیا؟ جس کے مصطفیٰ ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت میاں میر اٹھے ظہر کے وقت شاہ جی، تو بادشاہ نے بڑا وٹ چڑھ کے نا اس نے ایک چٹ لکھی، درے درویش راہ دربان نہ پائیت، درے درویش راہ دربان نہ پائیت۔ آپ نے جب اٹھے نا ظہر ادا فرمائی نا، تو غلام حاضر ہوا، عرض کی حضور ایک بندہ آیا تھا کہتا تھا میں بادشاہ ہوں۔ سفینۃ الاولیاء کا جملہ ہے، اور مجھے کتنا پسند آیا ہے، کتنا پسند۔ میاں میر تو میاں میر ہے، دروازے پہ بیٹھنے والا بھی اتنا لا خوف ہے۔ موتی تو اسے ہی ملتے ہیں نا جو موتی ڈھونڈتا ہے۔ ایک بندہ آیا تھا، یہ نہیں کمدہ کمدہ جی بادشاہ آیا سی، ڈی ایس پی ایس پی یہ کتنے عہدے چھوٹے چھوٹے عہدے تو بندے کو بہا کے لے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب چھڈو جی ساڈا تھانے دار دان نہیں چھڑدا، اتلے سپیکر لا سڑو کی اور چلے آئے۔ امام مسجد کا سپیکروں کے معاملے میں ساتھ نہیں دے سکتے۔
کیا ہے جی ہماری عزت میں فرق پتا ہے, ہماری انسلٹ ہوتی ہے, ہمیں خوف ہے. کیا بات ہے. لیکن مجھے گجرات کا نا ایک بندہ انتظامیہ کا تھا, لیکن ظاہری طور پر وہ نمازی تو بڑا کم تھا. میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, لیکن اب وہ نمازی بن گیا ہے. جب سے جمعہ پڑھنے ہمارے پاس لگ گیا بس بن گیا ہے. لیکن مجھے اس پہ رشک آیا ہے. اس نے علامہ صاحب نے غلطی سے اعلان کے لیے سپیکر کھول دیا تو اوپر سے پولیس آ گئی ہے, تو چلو جی مولوی صاحب. وہ بندہ اٹھا ہے, اس نے کہا میری گردن اتارنی ہے تب مولوی صاحب کو لے کے جانا. تو لگا نہ سمجھی علامہ صاحب نو, یہ غیرت ہو نمازی میں تو وہ نمازی ہے, ورنہ کوفی سے کام نہیں. انسلٹ نہ سمجھنا اپنی, نمازی بنو پیچھے اس امام کے. جب پیچھے امام کے تو مسجد کے باہر لگ گئے, پیچھے سردار ہے مصلی رسول پہ بیٹھنے والا. اللہ اکبر. کاش امت کو پتا چل جائے کہ مصلی رسول کی عزت کیا ہے, ممبر رسول کی عزت کیا ہے. اوے تیرا منہ نہیں تیرے مالکاں دا ہے. اس پہ بیٹھنے والے کو اتنی سمجھ لو یار تیرا نہیں تیرے. کاش ایسا ہو جائے. حضرت میاں امیر رحمت اللہ تعالی علیہ وضو فرما کے نا, تو وہ درویش کہنے لگا حضور ایک بندہ آیا تھا کہتا تھا میں بادشاہ ہوں, تو آپ نے فرمایا چھوڑو جو چٹ دے گیا وہ مجھے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. در کے ٹکڑے کھانے والے ان کا یہ مقام ہے کہ بندہ آتا بعد میں ہے, نظر ایسی جاتی ہے لیکن ان کی جیب پہ نہیں ہوتی, اندر جاتی ہے سب کچھ. دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں, بندہ آیا فرمایا یہ چھوڑ دے نظر کی بدتمیزی, چھوڑ دے یہ کام, چھوڑ دے. ڈر گیا بندہ, کہنے لگا وہی پھر آنی شروع ہو گئی ہے سرکار کے بعد. وہی کی بات نہیں, اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ. تو نے میرے نبی کا سونا فرمان نہیں سنا کہ مومن کی فراست سے ڈرے, وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کا نور ہے اس کے پاس, کیوں اللہ کا بندہ ہے نا. فرمایا جو چٹ دے گیا وہ بتاؤ. جب چٹ دی نا, ہائے جلال آیا. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. جلال آیا. ایسے لکھا, اور لکھا بھی ان ہاتھوں سے, خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو ہے. غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, ولایت بادشاہی علم اشجاعت جہانگیری, یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. ابراہیمی نظر پیدا کر مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں. لکھا, اس نے کیا لکھا تھا, درے درویش راہ دربان نبایت. آپ نے فرمایا ببایت. یا جی سبحان اللہ, ببایت کہ سگے دنیا نہ آیا. یہ علماء سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں, انہیں پتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. اس نے لکھ کے بھیجا کہ درویش کے در پہ دربان کا کیا مطلب ہے, درویش کے در پہ کیا دربان کا مطلب ہے. فرمایا لکھ کے لے جاؤ. درویش گیا تو بادشاہ آگے اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا, اس نے سمجھا بھی اونج ہی ہونا ہے, پھر وہ آخنا غلطی ہو گئی ہے درویش کو تسی آ جاؤ, انہوں تو نہیں پتا تسی بادشاہ ہو. انہیں آخیا ہوں میرے کو ٹائم کوئی نہیں. انہیں آخیا ٹائم دی گل نہیں, وہ جڑا رکا دے آیا سی سرکاراں جواب دیتا ہے. جواب سن, جو رکا دے کے آیا تھا فقیر دار نہیں رکھتا, فقیر کیا جو ادار رکھے. اس نے جب نظر پڑی شاہ جی صاحب سفینۃ الاولیاء نے لکھا ہے کہ پھر بادشاہ کو کرسی یاد نہیں رہی, وہ کیا لفظوں میں طاقت رکھ دی تھی.
لم یزل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے. ایسا جملے تو ہر کوئی لکھتا ہے، لیکن لکھنے والے کے اندر جتنا سرکار کا پیار ہے، وہ ایسے کرسی سے اٹھا پھر بیٹھا نہ گیا، کا پیچھے ہٹو، سیدھا قدموں میں آیا. غلطی ہوگی. لکھا کیا تھا؟ اس نے لکھا تھا کہ درویش را دربان نہ باید، کہ درویش کے در پہ دربان نہیں ہوتے. بابا جی نے لکھ کے بھیجا تو باید کے زدے دنیا نہ آید، تو کہتا ہے درویش کے در پہ دربان نہیں ہوتے. بادشاہ وقت کو کیا جنا لکھ لیا ہے. یہ وہی میاں میر ہے. درویش وضو کراتا ہے، ضرور کرواتا ہے، اور ان کے دربار پہ جاؤ آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. واللہ آتی ہے واللہ آتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. قادری سلسلے کا شہنشاہ ہے، لیکن حضرت داتا صاحب کی زیارت کے لیے آیا. وہ اتنا جو زیارت کرنے آیا اتنا بڑا ہے، حضرت داتا کا کیا مقام ہوگا. وضو کیا، اندر بیٹھے، درویش نے دروازہ بند کیا. درویش وضو کر کے اندر گیا، بابا اندر ہی نہیں، اندر. ختم. ذہن سٹکٹ، ختم. رک گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے اندر خود بھیجا ہے. دروازہ بھی نہیں کھلا اور بابا بھی. جب نماز کا ٹائم آیا وہی دروازہ کھلا اور وہی بابا باہر نکلا. دروازہ بھی وہی، بابا بھی وہی، پہلے بندہ بھی وہی، نظر بھی وہی نظر، وہی بندہ، وہی دروازہ، وہی بندہ. جب باہر آیا نماز پڑھی تو نماز بھی بڑی اوکھی پڑھی، تو بعد میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ساری زندگی کی خدمت کا صلہ آج پوچھتا ہوں، گئے کدھر تھے؟ فرمایا تو نے بات بڑی کر دی ہے، زندگی میں کسی کو نہ بتانا. میں تہجد کا وضو لاہور کرتا ہوں، تہجد مسجد نبوی میں پڑھتا ہوں. میاں میرو اچھا چوتھا فرض رہ گیا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں. اللہ اکبر جل شانہ. اللہ اکبر لا یشکا. آج آپ نے فرمایا تھا کہ پہلوان صاحب کہتے ہیں کہ تقریر ایسی ہونی چاہیے اور جو سوچی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. اللہ اکبر. چوتھا فرض. پہلا فرض، دوسرا فرض، تیسرا فرض، چوتھا فرض ماحول کا ٹھیک ہونا. ماحول کا، نیت بھی ٹھیک ہو، استاذ بھی ٹھیک ہو، نصاب بھی ٹھیک ہو.